بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے بدگمانیاں اس سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اثم، کچھ ایسی بدگمانیاں بھی ہیں جو گناہ ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور بدگمانی پیدا ہو جانے کے بعد پھر تم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو تو لا تجسسوا، دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں کسی کا عیب مل بھی جائے تو دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کر کے اس کی تحقیر نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والے، اپنے بندوں پر رجوع کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو اپنے رب کی بندگی کی تعلیم دیتا ہے، تم نے اپنے رب کے ساتھ کس طرح عبادت کو انجام دینا ہے، بیان ہی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا ہر ایک کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ تمہارا رویہ ہر ایک کے ساتھ، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا رسول ہے، تمہارے بڑے ہیں، تمہارے چھوٹے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، ان سب کے بارے میں تمہارا رویہ، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہو، ان کے ادب و آداب کے تقاضے کیا ہیں، ہر ایک کے ساتھ تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہاری زبان کیسے ہونی چاہیے، تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو زندگی میں کسی بھی مقام پر انسان کو وہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ محض عبادات کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کو نہیں بھیجا، بلکہ اخلاقی تعلیم کے لیے بھی، اخلاق سنوارنے کے لیے، انسانوں کو اخلاق بتانے کے لیے تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہاری عادات کیسے ہونی چاہیے، تمہارے رویے کیسے ہونے چاہیے، تمہارا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے رب کائنات نے انبیاء کو بھیجی۔ آپ نے فرمایا تھا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رب ذوالجلال نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بہترین اخلاق کی مکمل تعلیم دوں، تمہیں بتاؤں کہ اخلاق عالیہ کیا ہے، بہترین اخلاق کیا ہے، وہ کون سے اخلاق ہیں جو تمہارا خالق تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔
میں ان اخلاق عالیہ کی تعلیم دینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ یہ پورا قرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن بھی ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کے گر سکھاتا ہے۔ قرآن بھی اخلاقی تعلیم کے لیے نازل کیا گیا۔ انبیاء کی بعثت بھی اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں، دین محض عبادات کا نام ہے، دنیا جیسے ہم چاہیں گزاریں، ہماری مرضی ہے، ہمیں آزادی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ رب کے ساتھ تعلق کیسا ہو، اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اسلام ہمیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ انسانی معاشرے، مسلمان معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ ایک مضبوط اور مستحکم مسلمان قوم کیسے وجود میں آئے گی جب ان کے درمیان باہمی محبت نہیں ہے، باہمی اعتماد نہیں ہے؟ کوئی قوم نہیں بن سکتی۔ ایک خاندان بھی جب خاندان کے افراد میں باہمی اعتماد نہ ہو، باہمی محبت نہ ہو، وہ خاندان مضبوط نہیں ہوتا۔ جب باپ کو اولاد پہ اعتماد نہ ہو، اولاد کو باپ پر اعتماد نہ ہو، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پہ اعتماد نہ ہو، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی پہ اعتماد نہ ہو، ساس کو بہو پہ، بہو کو ساس پہ اعتماد نہ ہو، خاوند کو بیوی پہ، بیوی کو خاوند پہ اعتماد نہ ہو، یہ گھر کیسے مضبوط ہوگا؟ اس گھر میں کیسے محبتیں پیدا ہوں گی؟ نہیں، جب ہم اعتماد نہیں ہے، وہ ایک گھر کے اندر ہو، جب ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے تو وہ گھر محبتوں سے خالی ہوگا۔ جہاں محبتیں نہیں ہوتی وہاں استحکام نہیں ہوتا، وہاں مضبوطی نہیں ہوتی، وہ قوم مضبوط نہیں ہوتی، اور یہ قوم میں خاندانوں سے بنتی۔ جب خاندان کے افراد کے درمیان بھی باہمی اعتماد نہ ہو، محلے داروں کے درمیان میں بھی باہمی اعتماد نہ ہو، ایک شہر کے باسیوں میں اعتماد نہ ہو، ایک ملک کے شہریوں میں باہمی اعتماد نہ ہو، یہ قوم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور دشمن کے لیے ایسی قوم کو زیر کرنا، شکست دینا، اسے ناکام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب دشمن بھی محسوس کرتا ہے یہ قوم مضبوط نہیں ہے، ان کے اندر باہمی اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، ان میں باہمی محبت نہیں ہے، تو پھر یہ قوم دشمن کے لیے ترنوالا بن جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ایک مضبوط خاندان وجود میں لانے کے لیے، ایک مضبوط قوم بننے کے لیے ہمیں اخلاقی تعلیمات دی ہیں، لیکن افسوس کہ آج مسلمان قوم ان اخلاقی تعلیمات سے آ رہی ہے، ان اخلاقی تعلیمات سے بہت دور ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے بے شک لوگ نمازیں پڑھیں، عبادات انجام دیں، لیکن ایک مضبوط قوم کے طور پر مسلمان قوم کبھی دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی جب ان کے اندر باہمی اعتماد نہیں ہوگا۔ جب باہمی اعتماد تھا، مسلمانوں میں اسلامی خلافت قائم تھی، مسلمان ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے تھے۔ اس قوم نے دکھا دیا، کوئی شخص مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، افریقہ میں ہے، عرب میں ہے، ایشیا میں ہے، ایک دوسرے کا دکھ محسوس کرتے تھے۔ پر کراچی کے ساحل پہ ایک عورت چیختی ہے، ظالموں کے خلاف چیختی ہے، اسلامی خلافت کو دکھ ہوتا ہے، فوراً ہی وہاں سے فوج بھیجتے ہیں اور اس ظالموں کا خاتمہ کر کے پاکستان میں بھی اسلام کا بول بالا کرتے ہیں۔ یہ اسلامی اخوت ہے، باہمی اعتماد ہے، باہمی محبت ہے کہ ایک قوم دوسرے کا دکھ محسوس کرے، لیکن آج ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے دکھ پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں،
دوسروں کے مرنے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ باہمی محبت نہیں ہے، بجائے دل میں محبت کے نفرت ہے، اعتماد نہیں ہے، بد اعتمادی ہے. جس وجہ سے آج ہماری پاکستانی قوم بھی بلکہ پوری دنیا میں جو اسلامی اقوام جہاں بھی ہیں اس چیز سے خالی ہیں، اخلاق عالیہ سے بہت دور ہیں. اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اس کا خیال کیجیے. اپنے گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اسے سیکھیے، جانیے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو آپس کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ سب سے پہلی چنگاری جس کے بعد آگ بھڑکتی ہیں، جس میں خاندان جلس جاتے ہیں، جس میں محبتیں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جس میں سگے بھائی دشمن بن جاتے ہیں، جس سے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں جدائی آ جاتی ہے، وہ بد اعتمادی ہے، بدگمانی ہے. یہ پہلی چنگاری ہے. جہاں بھی پیدا ہو جائے وہاں اعتماد نہیں رہتا، وہاں نفرت کا بیج آ جاتا ہے. پھر یہ بیج جب بڑھتا ہے تو پھر نفرت کی، حسد کی، بغض کی آگ بھڑکا دیتا ہے. پھر خاندان اجڑ جاتے ہیں. انسان اپنے دوستوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے. دوستی تو ہوتی ہے باہمی اعتماد کا نام، باہمی محبت کا نام. جب اس محبت کو، باہمی اعتماد کو بدگمانی کی چنگاری نے جلا ڈالا، دوست کہاں رہیں گے؟ بھائی کہاں رہیں گے؟ اپنے کہاں رہیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اس بدگمانی کے ساتھ خاندان بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. قومیں، انسانی معاشرے ریزہ ہو جاتے ہیں، پارا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. ان کا وجود باقی نہیں رہتا. رب ذوالجلال نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی بہت بری چیز ہے. آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگو بدگمانی سے دور رہو. بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. محض تم یہ سمجھتے ہو دل میں خیال آیا اور بس نہیں، دل میں کسی بھائی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، اگلا مرحلہ اس کے عیبوں کی تلاش کا ہوگا. انسان اس کے عیب تلاش کرے گا. اس میں کون کون سی اور عیب ہیں، کون کون سی خامیاں ہیں. پھر وہ خامیاں، وہ عیب دوسروں کے سامنے بیان کرے گا کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ خامی ہے. رب کائنات جو انسان کا خالق ہے، انسان کے مزاج کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ بدگمانی سے بچو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اس لیے کہ بدگمانی کے بعد اگلا سٹیج عیبوں کی تلاش ہے، تجسس ہے. انسان اپنے بھائیوں کے، سگے بھائیوں کے، خاندان کے افراد کے، ماں باپ کے عیب ڈھونڈتا ہے، دوستوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، پھر ان کی تشہیر کرتا ہے بدنام کرنے کے لیے. اور جب اس طرح چیزیں عام ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ، وہ خاندان مضبوط نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اسی کی بنیاد پہ پھر بہت سی اور جھوٹ بنیں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، بغض پیدا ہوگا. اس لیے بدگمانی اگر پیدا ہو جائے دل میں، اس سے دور کیجیے. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جس بھائی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس سے رابطہ کیجیے. اسے بتائیے کہ میرے دل میں آپ کے فلاں عمل کی وجہ سے، فلاں بات کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے. اگر وضاحت کر دے کہ ایسی کو بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے،
میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ویسا کام نہیں کیا جس سے یہ چیز پیدا ہو۔ اگر آپ سمجھے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ سب سے آسان اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس بھائی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی ہے، کسی اور سے نہیں، اسی آدمی سے رابطہ کیجیے، اس سے رابطہ کیجیے، اس سے پوچھیے کہ تمہاری فلاں حرکت سے، تمہارے فلاں کام سے، فلاں بات سے مجھے یہ جھٹکا لگا ہے، مجھے یہ احساس ہوا ہے، بدگمانی ہوئی ہے۔ وضاحت ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر وضاحت نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے فَلْتَمِسُوا لَهُ عُذْرًا، تسلی نہیں ہوئی ہے اس کی بات سے، تب بھی اپنے دل میں اسے معذور سمجھو۔ اس نے تمہیں بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، تمہاری تسلی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے خود ہی کو عذر بنا کے اسے معذور سمجھو اور اس کی بات کو دل میں نہ بٹھاؤ۔ جو تمہارے سامنے معذرت کر رہا ہے کہ میری اس حرکت سے یہ مقصود نہیں تھا، اس کا عذر تمہیں عذر نظر نہیں آتا، تم اسے عذر صحیح نہیں سمجھتے ہو، تب بھی اس کو معذور سمجھو، اس کا کوئی اور عذر خود ہی بنا کے اسے معذور سمجھو، اسے مزید بات کو نہ بگاڑو۔ اگر آپ اتنی بات نہیں کر سکتے ہیں، اس بھائی کے سامنے جا کر اس کی غلطی کو، اس کی کسی حرکت کو واضح کر کے اسے جواب نہیں لے سکتے ہیں، پھر خاموش رہیے، اسے معذور سمجھیے۔ لوگوں کے سامنے اس عیب کو بیان کرنا یہ غیبت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں سے تعبیر کیا کہ ایک مردہ بھائی ہے، مردہ میت پڑی ہوئی ہے مسلمان کی، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تم اس کا گوشت نوچ کے کھاؤ، یہ اس کا گوشت نوچ کے کھانا اس کی غیبت کرنا برابر ہے۔ اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنی مردہ بھائی کا گوشت کبھی نوچ کر نہیں کھائے گا، پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر جو بھائی آپ کے سامنے نہیں ہے، جس کے سامنے تم بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتے ہو، تو اس کی غیر مجرم اس کی عیب کیوں بیان کرتے ہو؟ اس غیبت سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رحمت کائنات ایک دن رمضان کے مہینے میں اعتکاف کے ایام میں مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ازواج مطہرات ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت، جب آپ کے زوجہ محترمہ حضرت صفیہ واپس جانے لگی تو آپ نے کہا ٹھہرو، رات کا اندھیرا ہے، تمہارا گھر تھوڑے دور ہے، میں تمہیں گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ ان کے ساتھ باہر گلی میں چل پڑے، وہاں سے دو انصاری صحابی گزرے، آپ کو دیکھ کے ان میں اپنی رفتار تیز کر دی، تو آپ نے کہا رک جاؤ، کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ وہ صحابہ کہتے اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے دل میں کبھی ایسی بات نہیں آ سکتی۔ کہا کہ نہیں، آج نہیں، کل شیطان تمہارے دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں ہے، میں نے وضاحت کر دی ہے تاکہ کل شیطان تمہیں نہ اکسائے کہ اللہ کے نبی کسی عورت کے ساتھ گلی میں چل رہے تھے۔ یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے جہاں بھی بدگمانی پیدا ہو اس کو دور کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بدگمانی پھر آگ بن جاتی ہے، آگ بن کے یہ محبتیں اور اخوتیں جلا دیتی ہیں۔ جب محبتیں جل جائیں پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے جب پہلی چنگاری محسوس کریں اس کو دور کر لیجیے۔ بدگمانی کسی کا کوئی کام دیکھ کے دل میں بات آ جائے نہیں، بدگمانی پر کوئی فیصلہ نہ کیجیے۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید جنگ میں لڑائی کر رہے تھے، ایک دشمن کے سامنے گئے، اسے مارنا چاہا، اس نے آگے سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر بھی اسامہ بن زید نے اسے قتل کر ڈالا۔ جب رحمت کائنات تک یہ بات پہنچی کہ اسامہ بن زید نے ایک ایسے انسان کو جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اسے مار ڈالا، اسے بلایا، کہا اسامہ اسے کیوں مارا تھا؟ کہا وہ کافر تھا اور اسے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہتا جی کلمہ پڑھا تھا بچنے کے لیے،
محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے کہا تو اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا, اس کے دل میں کیا ہے؟ تم کیسے جانتے ہو کہ اس نے اوپر سے کہا تھا, زبان سے کہا تھا, دل سے نہیں کہا تھا؟ کل قیامت کے دن اگر یہ شخص رب کی عدالت میں کہہ دے کہ اے اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, مجھے اسامہ نے قتل کر ڈالا, یہ میرا قاتل ہے, تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ بار بار کہتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے یہ سمجھا کہ اوپر زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے, دل سے نہیں پڑھا. کہا اسامہ تم کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ تم محض ایک بدگمانی کی بنیاد پہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, اوپر سے پڑھا ہے, دل سے نہیں پڑھا ہے, اسے مار ڈالا, کل رب کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ بڑے سخت انداز میں ڈانٹا اسامہ بن زید کو کہ تم نے کیسی جرت کی ہے. اور آج ہم میں یہ جرت بڑی عام ہے. ہم کسی کا ایک عمل دیکھ کر فوراً کہہ دیتے ہیں یہ جہنمی ہے, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, مسلمان نہیں رہا. نہیں, بدگمانی کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہ کیجیے. کوئی بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس سے وضاحت لیجیے, وہ وضاحت کر دیں تو مان لیجیے. یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بدگمانی پیدا کر کے بڑے جذباتی انداز میں فیصلہ کر دیتے ہیں. بیوی کو بات دیکھی, غصے میں آئے, جذبات میں آئے, اسے طلاق دے دی, اسے مار ڈالا, مارنا شروع کر دیا, گھر سے نکال دیا. کس بات پہ؟ محض ایک بدگمانی تھی, دل میں ایک بدگمانی پیدا ہوئی, تحقیق نہیں کی, پوچھا نہیں ہے, لیکن فوراً بیوی کو میکے بیچ دیا, اسے طلاق دے دی, اسے مارنا شروع کر دیا. عہد نبوی میں ایک صحابی جنگ میں شریک تھے, نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے, اگر مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دے دیں میں اپنے گھر سے آؤں. کہا چلے جاؤ. جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی نئی نویلی دلہن گھر کے باہر کھڑی ہے. وہ ماحول آج کا ماحول نہیں تھا, اسلامی ماحول تھا, پردے کے حکام تھے. وہ بے پرد گھر سے باہر کھڑی تھی, نئی دلہن ہے. غصہ آیا, تلوار نکال لی اسے مارنے کے لیے. وہ کہتی ہے جلدی نہ کیجیے, گھر میں آئے دیکھیں گھر میں کیا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھ بہت بڑا سانپ تھا. اس سانپ کے ڈر سے وہ بیوی گھر سے باہر نکلی, اوپر سے خاوند آ گیا, دل میں بدگمانی ہوئی, یہ بے پردہ گھر سے باہر کیوں پھر رہی ہے. اگر اسی بدگمانی پر وہ کام کر لیتے جو کرنا چاہتے تھے تو پھر بعد میں کتنا افسوس ہوتا. لیکن جب بیوی نے کہا کہ پہلے تسلی کر لیجئے, وہ سبب کیا ہے, میں باہر کیوں نکلی ہیں, گھر میں داخل ہوئے, اس تلوار سے پھر سانپ کو مارا. اس طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن بدگمانی کی بنیاد پہ فوری فیصلہ کر لیجئے. اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں, ندامت کا انسان شکار ہو جاتا ہے, پھر ساری عمر کو افسوس کرتا ہے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا, میں نے تحقیق کر لی ہوتی, میں نے پوچھ لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بنیادی چیز یہ بتائیے کہ جس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, جس سے معاشرے ٹوٹتے ہیں, جس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں, جس سے گھر ٹوٹتے ہیں, وہ سب سے پہلی چیز بدگمانی ہے. اور آج ہم اس کا بہت شکار ہیں. ہمارے فیس بک بدگمانیوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے واٹس ایپ بدگمانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. بڑے بڑے اہل علم بھی دیکھنے میں بڑے نیک اور پارسا ہیں, لیکن جب تبصرہ کرتے ہیں تو ایسی ایسی بے بنیاد باتیں کر جاتے ہیں جو جھوٹ سے بھی آگے ہوتی ہیں, جن کے پاؤں بھی نہیں ہوتے.
ये फेस बुक हो, व्हाट्सएप हो, नेट हो, हमारी जिंदगी हो, कारोबार हो, कहीं भी हो, बदगुमानियां होती हैं। इससे मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। देख लीजिए अब सियासी नफरतें किस बुनियाद पे हैं? बदगुमानी की बुनियाद पे। खानदानी नफरतें हैं किस बुनियाद पे? बदगुमानी की बुनियाद पे। भाई भाई नाराज हैं क्यों? बदगुमानी है, कुछ नहीं। दोनों भाई मिल जाएं, बदगुमानियां दूर कर लें, मोहब्बतें फिर से हो जाती हैं। तो आगाज में क्यों न कर लिया जाए? जब किसी के बारे में बदगुमानी पैदा हुई है, उसके से मिल लें, उससे राब्ता कर लें, उससे पूछें ये बात मुझे पहुंची है, मैंने देखी है, मुझे मालूम हुई है, ये बात सही है। वजाहत कर दे तो फिर मोहब्बतें खत्म नहीं होंगी, मोहब्बतें टूटेंगी नहीं, मोहब्बतें कायम रहेंगी। लेकिन जब एक बदगुमानी को दिल में रख लिया, फिर नई नई बदगुमानियां खुद ही पैदा हो जाती हैं। फिर दोस्त आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तेरे भाई ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। वो बदगुमानियां और बढ़ती जाती हैं, नफरत में तब्दील हो जाती हैं। फिर दिल भाई के बारे में नफरत से भर जाता। फिर वो भाई हमें बहुत बुरा लगता है, उससे नफरत पैदा होती है, उसके घर में जाने को दिल नहीं करता, उसकी औलाद से मिलने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ हमारे माशरे का जुज़ है। इस पे गौर कीजिए। इबादत अपने मुकाम पे, उनकी अहमियत है, करनी चाहिए, लेकिन सारी इबादत तब रब कायनात के यहां कबूल होंगी जब हमारे दिल अपने भाइयों के बारे में साफ होंगे। किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे मुसलमान की इबादत, वो नमाजें हों, रोजे हों, हज हो, ज़कात हो, रब के यहां मकबूल नहीं होंगे जिस इंसान के दिल में अपने किसी भाई रिश्तेदार के बारे में नफरत और बुग़्ज़ होगा। ये दिल की सफाई इबादत की कबूलियत के लिए बहुत जरूरी है, जिसे हमने अहमियत नहीं दी। हम नमाजों का एहतमाम तो कर लेंगे, हज भी कर लेंगे, लाखों रुपया खर्च कर लेंगे हज के लिए, उम्रा करते हैं, हर साल करते हैं, साल में 2-2 बार करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये इबादत रब के यहां मकबूल कैसे होंगी, इनकी कबूलियत कैसे होगी। इनकी कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त यह है कि इबादत करने वाले का दिल अपने भाइयों के बारे में, इंसानों के बारे में साफ और शफाफ हो। किसी दिल में किसी इंसान के बारे में नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़ न हो। अपनी इबादत की हिफाजत कीजिए, अपनी इबादत को मकबूल बनाने के लिए अपने दिलों को साफ कीजिए। किसी भाई के बारे में जब भी बदगुमानी पैदा हो, उससे मिलिए। आखिर में फिर उससे मिलना पड़ता है। जब लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, सालों तक बात नहीं करते, तब भी फिर लोगों के कहने पे भाइयों को मिलना पड़ता है, मुज़ाकरात की मेज पे आना पड़ता है। जब लोगों के कहने पे आप मिलेंगे, अब खुद मिल लें, आगाज में मिल लें, नफरत पैदा न होने दें, नफरत निकाल दें, बदगुमानियां दूर कर लें, मोहब्बतें मजबूत होंगी। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए कि दीन है क्या। इबादत की बड़ी अहमियत है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत है इंसान के दिल की। रब कायनात दिल को देखता है, हमारी शक्ल और सूरत को नहीं देखता। दिल क्या है, दिल में रब का खौफ है कि नहीं। रब ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो मोहब्बतें कायम करने की तालीम दी है, हमने उसका इख्तिमाम किया है या नहीं किया। रब दिल को देखता है, दिल साफ और शफाफ हो, किसी के नफरत ना हो, किसी का बुग़्ज़ ना हो, तो इबादत कबूल हो जाती हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं, दी अपनी जिंदगी में मसरत लाएं, खुशियां लाएं। उसका आसान तरीका है, दिल को साफ रखिए। बदगुमानियां अगर हैं निकाल दीजिए, किसी भाई के बारे में अगर है उससे राब्ता कर लीजिए, उससे पूछिए मेरे दिल में ये बात आई थी, इसकी हकीकत क्या है।